میں ہوں، آپ ہیں، یا ہم میں سے کوئی بھی ہے، ہم سب کے ماضی میں، ہم سب کے بچپن میں، ہم سب کے ٹین ایج میں ایسے واقعات ہوئے ہوتے ہیں، ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ایونٹس ہوئے ہوتے ہیں جو ہماری میموریز میں رہ جاتے ہیں، اور اب بھی جب بھی آپ کو وہ یاد آئیں تو آپ کے ایموشنز ٹریگر ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اچھے خاصے بیٹھے ہوں گے، کافی پی رہے ہوں گے، چائے پی رہے ہوں گے، اور اچانک آپ سیڈ ہو جائیں گے۔ کیا ہوا جناب؟ آپ کو یاد آئے گا کہ بچپن میں آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ کو وہ دوبارہ یاد آیا اور آپ سیڈ ہو گئے۔ اچھے خاصے کوئی کام کر رہے ہوں گے، اچانک آپ کو خوف آنے لگے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا ہوا جناب؟ کہ یاد آنے لگے گا کہ بچپن میں آپ کے ساتھ ایک ایسا قصہ ہوا تھا جس کی وجہ سے ابھی بھی وہ خوف آپ کے اندر موجود ہے۔ کسی کے ساتھ بات کر رہے ہوں گے، اچانک کوئی ایسی بات کا ٹریگر آپ کو لگے گا اور آپ غصے میں آگ بھگولا ہو جائیں گے۔ کیا ہوا جناب؟ اصل میں اس بندے کی بات نہیں، لیکن وہ جو بات کی تھی اس سے ریلیٹڈ ایک بچپن کا قصہ یاد آ گیا، ایک ٹین ایج کا قصہ یاد آ گیا، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھی، آپ کے وہ ایموشنز ٹریگر ہو گئے۔ اسی طرح رات کو کبھی سونے لیٹے ہوں گے، اچانک آپ کو یاد آئے گا کسی نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی تھی، تو آپ کو وہ دکھ، درد اور وہ تکلیف کی فیلنگز آپ کے اندر ٹریگر ہو جائیں گے۔ اب یہ بات یاد رکھنا بڑا ضروری ہے کہ ماضی میں انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، جب بھی یہ واقعات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے پاس ان کو ڈیل کرنے کی ایک ہیلدی اسٹریٹجی نہیں ہوتی، ہمارے پاس ان کو ریزولو کرنے کی، ان کو حل کرنے کی ایک صحت مند اسٹریٹجی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ سے ہمارا لاشعور کیا کرتا ہے کہ ان میموریز کو، ان یادداشت کو اپنے اندر دبا لیتا ہے، ریپریس کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ کے لاشعور کا حصہ بن جاتے ہیں، اور چونکہ وہ میموریز ریزولو نہیں ہوئی ہوتی تو وہ ایک زخم بن کے آپ کی یادداشت میں، آپ کی انکانشیس میں رہ جاتے ہیں، اور جب بھی وہ آپ کو یاد آتے ہیں آپ کے ایموشنز ٹریگر ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بات یاد رکھنا بڑا ضروری ہے یہاں پہ کہ ان میموریز سے، ان ماضی کی تکلیف دہ یادوں سے اپنے آپ کو نکالنا بڑا ضروری ہے۔ ان کو ہیل کیا جا سکتا ہے، اور اگر ہیل نہیں کریں گے تو کیا نقصانات ہوں گے، ان میں سے 2-4 میں آپ کو موٹے موٹے گنوا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں نہیں میں ٹھیک ہوں، آئی ایم فائن، آئی ایم اوکے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے کیا ہوگا کہ آپ کی ایموشنل ویل بینگ متاثر ہوتی رہے گی۔ آپ اچھے خاصے محفل میں انجوائے کر رہے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، اچانک آپ کے جو دوست احباب میں آپ خوش ہوں گے، اچانک آپ سیڈ ہو جائیں گے۔ آپ کی ایموشنل سٹیبلٹی ہمیشہ داؤ پہ لگی رہے گی۔ نمبر 2، آپ کا ایموشنل ریموٹ کنٹرول، آپ کا ایموشنل کنٹرول لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ کیا ہوگا؟ اگر لوگوں کو یہ پتہ لگ گیا کہ اس بندے کی وہ میموری ہے، ماضی میں اس کا قصہ ہوا تھا، اس کو جب بھی یاد کراؤ نا یہ پچھتاوے میں چلا جاتا ہے، یہ یا سیڈ ہو جاتا ہے، تو لوگ آپ کی وہی چیز آپ کو بار بار ایکسپلائٹ کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کی مائنڈ کی، آپ کی مینٹل انرجی، اچھی خاصی جو انرجی ہے وہ صرف انہی یادداشتوں کے اوپر، انہی چیزوں سے ریزولو کرنے میں ضائع ہو جاتی ہے، اور آپ کا فوکس آپ کے حال پہ، آپ کے مستقبل پہ کم رہتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ انہی حالات و واقعات کی وجہ سے چونکہ آپ کی انرجی انہی چیزوں میں اڑی رہ جاتی، انہی چیزوں میں پھنسی رہ جاتی، انہی چیزوں میں ضائع ہوتی رہتی ہے، آپ زندگی میں، آپ مستقبل میں آگے نہیں بڑھ پاتے، کامیاب نہیں ہو پاتے، اپنا فل پوٹینشل نہیں دے پاتے۔ اور آخری نقصان، جو سب سے بڑا نقصان ہے آپ کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کی طرف اپنا دل صاف نہیں کر پاتے، آپ لوگوں کو معاف نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان حالات و واقعات سے سیکھا نہیں ہوتا۔ آپ ایسے اکثر لوگ جانتے ہوں گے، یہ محسوس کیا ہوگا آپ نے کہ کبھی آپ سوچتے ہیں کہ میں فلاں کو معاف کر دیتا ہوں، فلاں کو معاف کر دیتی ہوں، لیکن ہو نہیں پاتا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بھی باقاعدہ وجہ ہے۔ اچھا، اب یہ بات جب یہاں پہ ہم بات کریں کہ اس کو ریزولو کیسے کیا جائے، ماضی کو ہیل کیسے کیا جائے، ان زخموں کو بھرا کیسے جائے۔ سگمنڈ فراڈ سائیکالوجی، نفسیات کی دنیا کا ایک بڑا نام ہے۔ سگمنڈ فراڈ نے یہ تھیوری دی تھی کہ ہمارے ماضی میں جو ہماری میموریز ہوتی ہیں، ہمارے جو ریپریس میموریز ہوتی ہیں، جو یادداشت ہمیں بار بار یاد آتی ہیں اور تکلیف دیتی ہیں، اگر ہم ماضی میں ان کے پیچھے چلے جائیں اور جا کر ان ماضی کے حالات و واقعات سے سیکھیں اور بھرپور طریقے سے سیکھیں تو ہم ان حالات و واقعات کو ہیل کر سکتے ہیں۔ اسی تھیوری کو لیتے ہوئے NLP کے اندر ایک باقاعدہ ٹیکنیک ہے جس کا نام ہے ٹائم لائن تھیراپی ٹیکنیکس۔ کیا ہے ٹائم لائن تھیراپی ٹیکنیکس؟ اس ٹائم لائن تھیراپی ٹیکنیکس کی مدد سے ہم کلائنٹ کے ساتھ، ہم لوگوں کے ساتھ ان کے کانشیس اور انکانشیس مائنڈ کو اور ان کی امیجنیشن کو استعمال کرتے ہوئے ان کو ماضی میں ان کے ان واقعات کے پیچھے لے جاتے ہیں
जहाँ पे जाके वो उन हालातों वाक़यात जो भी उनके साथ हुए होते हैं, जो भी ज़्यादती, पछतावा या जो भी उनके साथ एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन हुई होती है, वो उनसे सीखते हैं, भरपूर तरीके से सीखते हैं। और जैसे ही जिस लम्हे ही वो उनसे सीख लेते हैं, उनके वो हालातों वाक़यात वहाँ पे हील हो जाते हैं। वो जो गुस्सा आ रहा होता है वहाँ पे, वो जो पछतावा हो रहा होता है, वो जो खौफ की फीलिंग आती है हमेशा उसको याद करके, वो उसी वक्त ख़त्म हो जाती है। और यहाँ मैं आपको इंटरेस्टिंगली ये बात बताता चलूँ कि टाइमलाइन थेरेपी टेक्निक्स 100% नहीं 200% वर्क करती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक जितने क्लाइंट के साथ काम किया टाइमलाइन थेरेपी टेक्निक्स के हवाले से, सबके साथ मेरा नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह 100% रहा। तो याद रखिए कि माजी के जो भी वाक़यात होते हैं और जो भी आपके तकलीफ दह हालात हैं, ट्रॉमेटिक सिचुएशंस हैं, उन सबको हील किया जा सकता है और उनको करना बड़ा ज़रूरी है। उसकी वजूहात क्या हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो याद रखिए कि अपने माजी की हालातों वाक़यात से निकलें, उनसे सीखें और सीख कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ताकि आपका फुल फोकस, आपकी फुल एनर्जी, आपकी फुल वाइटैलिटी आपके हाल में और आपके मुस्तकबिल में लगे और आप अपने आप को कामयाब होता देख पाएं।